السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وآل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار کی مرضی کے تابع یار کا دم بھر کے دیکھ، عرض مطلب کر چکا اب ترک مطلب کر کے دیکھ، یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات، سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ، موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ، زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج میں نے آپ تمام حضرات کی خدمت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مایہ ناز کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ایک ایک بندے کو کس طریقے سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم پریشان ہو جاؤ، جب تکلیفوں کا شکار ہو جاؤ، جب تمہارے اوپر کوئی چیز، تمہارا دل ناقابل برداشت چیزیں برداشت کر رہا ہے، تم اپنے آپ کو جب بے سہارا سمجھنے لگو، جب کوئی تمہارا حامی یاور و مددگار نہیں ہے، ایسے وقت میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس طریقے سے رہبری فرمائی ہے، شفقت فرمائی ہے اپنے بندوں پر، غور فرمائیں وہ کیسا کریم ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم مدد طلب کرو، کس سے مدد طلب کرو؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر کوئی عام نعمت نہیں ہے محترم سامعین کرام۔ صبر جب انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، صبر کرے، اس کا پھل کیا ہے؟ اب جب انسان جبر کرتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور جب بندہ صبر کرتا ہے وہ نکھر جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بس یہی واقعہ سنانے کے لیے آج آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس زمانے میں ایک امام گزرے جن کا نام تھا حضرت امام محمد۔ یہ بڑے جلیل و قدر امام گزرے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ کا کیا معمول تھا کہ آپ کے زمانے میں ایک بندہ آپ کو دعوت دیتا، اور جب آپ تشریف لے جاتے، جب اس کے گھر پہ پہنچ جاتے تو آپ کی جگ ہسائی کرتا، ذلیل کرتا، بے عزت کرتا آپ کو، پھر آپ چلے آتے واپس، پھر دوسرے دن بلاتا، سرکار آپ آئیے، کھانے پہ تشریف لائیے، میرے پاس آپ کی دعوت کا اہتمام ہے، آپ پھر تشریف لے جاتے، پھر آپ کی جگ ہسائی کرتا، آپ کو رسوا کرتا، ذلیل کرتا، بے عزت کرتا، اور کہتا کہ میں نے کب کہا تھا دعوت نہیں ہے آپ کی، پھر آپ چلے آتے۔ تقریباً 8-10 مرتبہ یہی حرکت اس نے کی۔ حضرت امام محمد پھر بھی حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ آخری میں جب تنگ آ چکا، جب ذلت و رسوائی، شرمندگی اس کو محسوس ہونے لگ گئی، تو کہا کہ حضرت میں تو آپ کو اتنے مرتبہ بلایا، اتنے مرتبہ بے عزت کیا، اتنے مرتبہ ذلیل کیا، اس کے باوجود بھی آپ کی غیرت گوارا کیسے ہوئی کہ میرے گھر تک چلے آتے تھے؟ محترم سامعین کرام، پہلے تو ہر بندہ مومن کو یہ ضروری اس کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے میں جس سلسلے سے ہوں، میرے آقا و مولا سرکار صابر پاک فرماتے ہیں، صابری وہ مقام پہ نہ جائے جہاں اس کو عزت نہ دی جائے۔ یہ شہنشاہ کلیر کا فرمان ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں پر ہماری قدر نہیں ہے، عزت نہیں ہے، ان مقامات سے، ان جگہوں سے، خواہ وہ دنیا آپ کو کچھ بھی سمجھے، آپ کو احتیاط برتنا چاہیے، وہ مقام سے دوری بنانی چاہیے، کیونکہ آپ اس کائنات کے لیے، اس کائنات میں اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے پوری زندگی بھی اگر اپنی لگا دیں تو کچھ نہ کچھ کمی باقی رہ جائے گی۔ یہ دنیا آج تک نہ کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔
آپ اس واقعے سے اب اندازہ کریں گے کہ امام محمد کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر فنا بھی کر دیں، ختم بھی کر دیں، یا کسی کے لیے ہم اپنے آپ کو مٹا بھی دیں، فنا بھی کر دیں، پھر آج ہمارے پاس دنیا کا یہ دستور ہے کہ اس کے جذبات کے ساتھ، اس کے فیلنگز کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ آج یہ زمانے میں ہر ایک گھر گھر کی یہ کہانی ہو چکی ہے، عام بات ہے، یہ ہر خاندانوں میں ایسی چیزیں لگی ہوئی ہے، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو احساس کمتری میں لانا، کسی کے ساتھ حسن سلوک صحیح اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آنا، یہ ہمارا آج کے زمانے میں شعار ہو چکا ہے۔ بہرحال الغرض المختصر، حضرت امام محمد یہ کافی زمانے تک انہوں نے وہ ذلت و رسوائی برداشت کی۔ آخری میں اس بلانے والے نے کہا کہ آخر بات کیا ہے، سبب کیا ہے کہ آپ اتنے مرتبہ آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو میں واپس بھیجتا ہوں، چلے جاتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے تیرے پاس آ جاتا ہوں، پھر تو مجھے واپس بھیجتا ہے، چلا جاتا ہوں، تو میری عزت کا خیال رکھے یا نہ رکھے، میں جب تو مجھے دعوت دیتا ہے تو میں رسول اللہ کی سنت سمجھ کے وہ سنت ادا کر دیتا ہوں۔ میری عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ کب تک ہے اللہ رب العزت یہ جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے، یہ کب تک اللہ رب العزت برداشت کرے گا؟ کب نہ کب اللہ رب العزت میری عزت کا خیال رکھے گا اور میری حفاظت فرمائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کو جواب دے دیا، وہ قدموں پہ گر گیا۔ پھر پوچھا کہ سبب کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں اصلی صوفی ہوں، میں بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے والا پیور اصلی ہوں، اصلی عمل کرنے والا ہوں۔ تو کہا کہ اس بندے نے وہ کیسے؟ تو کہا کہ جب آپ مجھے بلاتے ہیں اور بار بار ذلیل کرتے ہیں تو ہم کو یہ تعلیم دی گئی کہ جب انسان آپ کے ساتھ اچھے عزت کے ساتھ، اچھی آپ کے اخلاق کے ساتھ پیش آئے تو شکر کرنا، کوئی اگر آپ کو ذلیل کرے تو صبر کرنا۔ یہ مجھ کو میرے اکابرین نے کہا، اور کہا کہ میں تو اس مالک کا بندہ ہوں، تو مجھے بلاتا ہے، بھیج دیتا ہے، وہ تو نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت مجھے رزق بھی عطا فرماتا ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو آپ نے یہ جواب دیا۔ پھر یہ آپس میں یہ تصوف کے حوالے سے جب یہ جواب دیا تو یہ دونوں مل کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، کہا کہ حضور ایسے ایسے معاملہ ہوا، تصوف میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر کوئی عزت دے دے، محبت کے ساتھ پیش آئے، کچھ انہیں نعمتیں مل جائے تو شکر کرتے ہیں، اگر نہ ملے، ذلت و رسوائی ہو، جگ ہسائی ہو، کچھ تکلیفیں، کچھ نقصان پہنچے تو یہ صبر کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے فرمایا یہ بھی تصوف نہیں۔ اور اونچی بات بتائی حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، فرمایا یہ کون ہے؟ وارث باب مدینۃ العلم ہے، یہ مولا کائنات کے شہزادے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے جن کے حوالے سے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو دنیا امام اعظم کے نام سے جانتی ہے، جو اس کائنات کے سب سے بڑے فقیہ گزرے ہیں، جنہوں نے فقہ پر سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا صبح قیامت تک کے لیے، یہ وہ ہستی ہے جن کا مزار مبارک عراق بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کے آستانے سے 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اعظمیہ آپ کے علاقے کا نام ہے۔ یہ وہ ہستی جس کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جاتا نعمان کہ اگر 2 سال سبت نبی آل مصطفیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت نہ ملتی، میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ اتنے بڑے جلیل و قدر امام فرما رہے ہیں۔ تو اب ان کی بارگاہ میں پہنچے، امام محمد نے کہا کہ میں نے کہا کہ تصوف یہ ہے، اس طریقے سے اس نے میرے ساتھ کیا، تو میں نے صبر کے حوالے سے یہ جواب دیا۔ فرماتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کڑی سے کڑی آزمائشیں بھی آ جائے تو آپ نے درس کیا دیا کہ مل جائے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ یہ تو میرے نانا جان کے شہر کے کتوں کا حال ہے، مدینے کے۔ فرماتے ہیں کچھ مل جائے تو وہ شکر کرتے ہیں، نہ ملے بھی تو میرے نانا کی بارگاہ میں دم ہلاتے رہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں۔ تو پھر آپ کے پاس کیا ہے؟ تصوف۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز مل جائے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ چیز یاد رکھ لیں کہ میں کوئی چیز اگر اللہ مجھے عطا کر دے، کوئی چیز مجھے دے دے، تو میں اللہ رب العزت کا شکر نہیں بلکہ میں صبر کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت اگر مجھے نہ دے تو میں شکر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مل گیا تو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، اور جو مل جائے مجھے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں اور خیرات کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے حساب کتاب تو نہیں کرے گا۔ تو صبر کے حوالے سے آپ یہ چیز جانیے، ایک صبر ایسا پاور ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو دکھ کے نہیں آتی، اور ایسے عالم میں سے حالت میں جب آپ بہت بڑی تکلیفوں کا شکار ہے، بہت
آپ کئی ایسے چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کا ایک دل دماغ یعنی آپ کا من آ کر کہتا ہے بس اور نہیں ہوگا، ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو دامن صبر میں لانے کے لیے درود پاک کی کثرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کی وفا کے علاوہ دنیا میں آپ کسی سے بھی وفا کی توقع رکھنا، سمجھ لو کہ آپ اندازے پر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آسانی سے کامیابی مل جائے اور آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اندھیری رات میں سورج نکل جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہم ایسے وقت میں یا اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں، صدق دل سے محبت کریں، یا پھر ہمارے لیے یہ ضروری ہے، یہ فرض بن جاتا ہے کہ جب ہم ایسے حالات کا سامنا کریں زندگی میں تو پھر ہم جب وہ وقت میں درود پاک کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں رسول اللہ کے عشق میں، کیونکہ یہ ایک عام بات نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کے یا رسول اللہ، جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو ایک حصہ آپ کی خدمت میں درود پڑھتا ہوں اور 3 حصے دعا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ہی ہے، چل تیرے لیے یہ بہتر ہے، طریقہ جو تو نے کہا ہے یہ بیسٹ ہے، بہتر ہے، لیکن درود زیادہ کر دے بہتر ہوگا۔ رسول اللہ جانتے ہیں دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو، دنیا والوں کو۔ جب پھر وہ صحابی دوسری مرتبہ آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب میرا طریقہ یہ ہو چکا ہے کہ میں 2 حصے درود بھیجتا ہوں اور 2 حصے دعا کرتا ہوں، یعنی 50-50۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن درود زیادہ کر دو، درود اور بڑھا دو، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ محترم سامعین کرام، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 3 حصے، جب تیسری مرتبہ آئے کہا کہ 75% یعنی 3 حصے میں اب درود بھیجتا ہوں اور 1 حصہ بس اپنی دعائیں کرتا ہوں۔ کیا مانگو گے دنیا میں؟ دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، ایک عارضی طور تک آپ کے ساتھ ہے، ساتھ دینے والی ہے، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ بہتر ہے تمہارا طریقہ دعا کا۔ اچھا یہ دیکھیے حضور کبھی دل بھی نہیں دکھا رہے ہیں، کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بہتر نہیں ہے، نہیں، ہر وقت پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ جو طریقہ تم کر رہے ہو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، لیکن درود زیادہ کر دو اور اچھا ہوگا۔ جب 4تھی مرتبہ آئے وہ صحابی عاجزی انکساری کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں، ساری خدائی کے مالک، جیسے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ساری خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی ہے، اللہ نے مجھے قاسم بنایا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، وہ آقا کریم علیہ السلام، وہ آمنہ کے لال کے شہزادے کی بارگاہ میں وہ صحابی آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب تو میں دعا ہی نہیں کرتا، دنیا مانگتا ہی نہیں، اب تو اب صرف درود بھیجتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانا بھی کیا میرے آقا کا مسکرانا ہے، خدا کی قسم جب مسکراتے ہیں دندان مبارکہ کی روشنی سے گھر منور ہو جاتا ہے، جب میرے آقا کے چہرے پر تبسم آتا ہے، گمی ہوئی سوئی ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تلاش کر لیتی ہے، جب مسکرا دیتے ہیں بے نور زندگیوں میں نور آ جاتا ہے، جب آمنہ کے لال مسکراتے ہیں 14ویں رات کا چاند شرما جاتا ہے۔ کیا مسکرانا میرے آقا کا مسکرانا۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرتے ہو کہ دعا کرتے ہی نہیں، صرف درود بھیجتے ہو، تو اب محمد عربی ضامن ہے، اس بات پر ضمانت دیتا ہوں کہ تم جب درود پڑھ کے دعا کر رہے تھے اللہ وہ دیتا تھا جو تم مانگ رہے تھے، اب صرف تم دعا چھوڑ کر صرف درود پڑھ رہے ہو، تو آپ کے لیے اب ریوارڈ، اجر، صلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اب تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا جو تم اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ تو درود کی اتنی بڑی فضیلت، درود اچھے اچھے گرتے کو تھام لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے۔ تو دنیا میں یاد رکھے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت درود پاک میں لگائیں، اپنے گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں معافی تلافی عرض کریں۔ معلوم نہیں لوگوں کب زندگی دنیا ہماری ختم ہو جائے، دنیا اجڑ جائے، اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے۔ یہاں کی زندگی تو عارضی ہے، یہ تو دنیا گزر ہی جائے گی۔ وہ یاد کریے اس دن کو، جس دن کی پہلی رات قبر کی جو 100 سال سے زیادہ بڑی ہے، وہاں پر کون ہمارا مددگار ہے؟ وہاں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی چیز مدد فرمائے گی وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات رسول، وہ آل رسول ہے۔ تو ان کے دامنوں سے وابستہ رہے، قرآن کی تعلیم پر عمل کرے۔ محترم سامعین کرام، جہاں تک میرے مقدر میں تعلیم تھی وہاں تک میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن جو حقیقی اعتبار سے دین کی طرف، قرآن کی طرف جو میرے والدین نے محنتیں کی، مشقتیں کی، میرے پیر کے کرم سے یہ رجحان کے آج میں آپ تمام کے درمیان میں بات کرنے کے کم از کم اللہ نے قابل تو بنایا، یہ سارے کا سارا احسان ہے میرے پیر کا، یہ کرم ہے حضرت سید اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو ایک دودھ پیتے بچے کو جس طریقے سے سنوارا جاتا ہے، خیال رکھا جاتا ہے، ویسے میرے آقا کریم اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ گنہگار کو اس محبتوں سے نوازا، مالا مال کیا، ایسے پرورش فرمائی ہے، ایک
اچھے اور برے کا خیال رکھا ہے، میرے خوشی اور غم کے مالک ہے، میرے دکھ اور سکھ کے آقا ہے، وہ ذات ہے گھرواڑی شریف میں آرام فرما کہ انہی کی بنسبت یہ عزتیں ملی، یہ شہرت ملی۔ نہیں تو میری حقیقت اگر آپ دیکھنا چاہے، نہ میرے والد صاحب پیر ہے، نہ میرے دادا پیر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے جہاں عطا ہوتی ہے وہیں فتح ہوتی ہے۔ تو یہ میرے پیر و مرشد کے کرم سے یہ آل رسول نے ایک مولا کائنات علی مرتضیٰ کے شہزادے نے نوازا تو آج دنیا دیکھ رہی ہے، چشم فلک بھی یہ نظارہ دیکھ رہا ہے کہ ایک غریب ماں باپ کا بچہ آج آپ کے درمیان میں مخاطب ہونے کے قابل۔ تو یہ کس کی وجہ سے؟ محترم سامعین کرام، یہ میرا کمال نہیں، بس ایک اشعار کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ کمال یہ ہے مجھ میں کوئی کمال نہیں، اسماعیل شاہ قادری سرکار کے علاوہ کسی سے اب کچھ سوال ہی نہیں، ابھی اٹھے بھی نہ تھے ہاتھ جو بھر گیا دامن، اور یہ وہ ذات ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ذلیل کر کے نہیں دیا جاتا، عزت سے کھلایا جاتا ہے، عزت سے پلایا جاتا ہے۔ کمال یہ ہے مجھ میں کوئی کمال نہیں، اسماعیل شاہ قادری سرکار کے علاوہ آپ کسی سے کوئی سوال نہیں، ابھی اٹھے بھی نہ تھے ہاتھ جو بھر گیا دامن۔ بے مثال ہے میرے آقا اسماعیل کی کوئی مثال نہیں، بے مثال ہے میرے آقا اسماعیل کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کے اندر کچھ بھی لغزش کوتاہی غلطی اگر ہو گئی ہو تو تالاب اسماعیل شاہ قادری جتنا بڑا ہے اس سے بڑی تیری رحمت ہے، وہ رحمتوں کے عوض میں، وہ تالاب رحمت کے برکت سے، وہ تالاب شفا کی برکت سے میں نے اگر کچھ غلط کہا ہے میرے مولا تو اس کے اندر اپنے رحمت سے، اپنے محبوب کے دربار کے تالاب کی برکت سے میری اصلاح فرما اور میری خطا کو درگزر فرما، اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے جن کے دل میں اترے پروردگار عالم تو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم سرکار اسماعیل شاہ قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ فرما، صبر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا کی ذلتوں پر صبر کرنے کا حوصلہ وہ جذبہ عنایت فرما۔ میری دعاؤں کو تیرے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔